رات کے اندھیرے میں شہر کی گلیاں سنسان تھیں۔ ایک نوجوان یوسف بوجھل قدموں کے ساتھ قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور بے چینی بھی۔ ہاتھ میں پرانا سا لفافہ تھا جس پر لکھا تھا، یہ خط صرف قبرستان میں جا کر کھولنا۔ یہ خط اسے ایک اجنبی نے دیا تھا جس کی آنکھوں میں عجب قرب اور راز جھلک رہا تھا۔ یوسف ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا، دن کو مزدوری کرتا اور رات کو پڑھائی۔ مگر حال ہی میں اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ماں بیمار اور بستر پر۔ اس کے کندھوں پر گھر کی ساری ذمہ داری آ گئی۔ وہ اکثر اللہ کے حضور روتا اور دعا کرتا، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے جو مجھے اندھیروں سے نکال دے۔ اسی دوران ایک رات ایک اجنبی اس کے قریب آیا، لمبی داڑھی، پرانے کپڑے اور آنکھوں میں خوف و راز۔ اس نے یوسف کو یہ لفافہ دیا اور کہا، بیٹا یہ خط صرف قبرستان میں پڑھنا، وہاں تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یوسف قبرستان پہنچا، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس پر لکھا تھا، یوسف تم جس کے بیٹے ہو، تمہارے والد صرف ایک مزدور نہیں تھے، وہ ایک ایماندار شخص تھے جن کے پاس ایک خزانہ تھا۔ وہ خزانہ دولت نہیں بلکہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جو اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کئی زندگیاں بدل جائیں گی۔ یہ راز مسجد کے پرانے حجرے میں بند صندوق میں ہے۔ اس صندوق کی کنجی صرف تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یوسف کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا، کیا یہ سچ ہے؟ میرے والد نے کبھی مجھ سے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگلے دن وہ چھپتے چھپاتے مسجد کے پرانے حجرے میں گیا۔ سب جگہ خاموشی تھی۔ ایک کونے میں پرانی لکڑی کی الماری پڑی تھی۔ الماری کے نیچے ایک زنگ آلود صندوق تھا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر پرانے کاغذات اور ڈائریاں تھیں۔ ان پر لکھا تھا، یہ یتیم بچوں کے نام وقف ہیں، جو بھی محنت کرے یہ سرمایہ اس کے تعلیمی مستقبل کے لیے ہے، اسے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کرنا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے والد ایک مزدور ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ لیکن صندوق میں ایک آخری ڈائری بھی تھی۔ اس میں لکھا تھا، یوسف اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو جان لو کہ میں نے یہ راز سب سے چھپایا، کیونکہ میرے قریبی دوست نے مجھے دھوکہ دیا اور اس امانت کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ اگر کبھی وہ شخص تمہارے قریب آئے تو جان لینا کہ وہی قاتل ہے، میرا قاتل۔ یہ پڑھ کر یوسف کے ہاتھ لرز گئے۔ میرے والد کا انتقال حادثہ نہیں تھا، یہ قتل تھا۔ یوسف نے ڈائری بند کی ہی تھی کہ اچانک مسجد کے دروازے سے آواز آئی۔ وہی اجنبی کھڑا تھا جس نے اسے خط دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یوسف میں ہی وہ شخص ہوں، میں نے تمہارے والد کے ساتھ خیانت کی، میں نے ان کی جان لی، مگر ان کے آخری وقت میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو میرے بیٹے یوسف کی مدد کرنا، وہی اس راز کو سنبھال سکے گا۔ میں اسی لیے تیرے پاس آیا تھا۔ بیٹا میں نے جرم کیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، مجھے معاف کرو یا سزا دلواؤ۔ یوسف کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پر لرزتی دعا، یا اللہ میں معاف کر دیتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔